وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ احادیث کے اندر موجود ہے، ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے کہ اس وقت طریقہ کار روزے کا یہ تھا کہ روزہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا، روزہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ جب شروع میں فرض ہوئے روزے تو طریقہ کار کیا تھا کہ بندہ افطاری کرتا، افطاری کے بعد عشاء نماز تک کھا پی سکتا تھا، اس کے بعد نہیں کھا سکتا تھا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرا بندہ سوال کرے مجھ سے، فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ میری مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر دعا کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ یہ بڑا اللہ کا انعام ہے کہ بندہ جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو مسند احمد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب سوال کرتا ہے، جب دعا کرتا ہے، اگر اس دعا کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اور قطع رحمی نہ ہو، یعنی رشتہ داروں سے وہ ناراض نہ ہو، ان سے راضی ہو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا شخص نہ ہو، یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول کرتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے، یعنی کوئی مشکل آنی تھی، کوئی مصیبت آنی تھی، اس کی دعا کی وجہ سے جو پہلے قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے مصیبت سے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم اور دعائیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی جتنی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس کے اندر درس دیا گیا کہ دعا کبھی بھی فضول نہیں ہوتی، بندہ دعا کرے، جب بھی موقع ملے دعا کرے تو انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا، یا تو جلدی ہوگا، یا تو آخرت میں ذخیرہ، یا تو مشکلات ٹل جائیں گی۔ تو دعا کے حوالے سے یہ پہلی حدیث تھی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اللہ وسیلہ ضروری ہے دعا کے اندر، وسیلہ ہو تو پھر دعا کرنی چاہیے، وسیلہ نہ ہو تو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وسیلے کے لیے جو شرائط احادیث کے اندر ہیں، جو قرآن مجید سے دلائل ملتے ہیں اور احادیث سے، وہ کیا ہیں دلائل؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بڑے ہی نیک اچھے نام ہیں، اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ناموں کا وسیلہ، صفتوں کا وسیلہ اور نیک اعمال کا وسیلہ، کہ بندے نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، جس کی بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے جب دعا کی تو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی اور وہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر گئے۔ تو یہ دلیل ہے، اور بھی دلائل کہ دعا کا وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال اپنے پیش کرنا ہے۔ اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا تیری رضا کے لیے، اللہ اس عمل کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے، میری پریشانی کو ہٹا دے، میری مشکل کو ہٹا دے، یہ وسیلہ جائز ہے۔ یا کسی نیک شخص سے کسی سے دعا کروانا، کسی کو دعا کے لیے کہنا، وہ دعا کرے کسی کے حق میں، یہ طریقہ ہے دعا کا۔ لیکن وسیلہ کسی پیغمبر کا دینا، کسی ذات کا دینا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی صحابی کا، کسی کا فلاں کا وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کے دلائل ملتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے یہاں محتاج نہیں ہے،
کہ بندہ کہے کہ اللہ تو فلاں نبی کے وسیلے سے میری گناہوں کو معاف فرما دے، یا میرے گناہوں کو، میری پریشانیوں کو ہٹا دے فلاں نبی فلاں ولی کے وسیلے سے، تو نعوذ باللہ اللہ کسی کے ہاں اتنا مجبور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام سن کر اور اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر دے، ایسا نہیں ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے کوئی دلائل نہیں ملتے کہ وسیلہ اس طرح کا ہو کہ کسی شخصیت کو وسیلہ بنایا جائے، اور یہاں پر تردید کی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ مثال کیا دی جاتی ہے کہ بندہ جب کسی کے پاس جاتا ہے، کسی سے ملنے جاتا ہے اور وزیروں سے ملنا پڑتا ہے، پھر بادشاہ سے ملتا ہے، نعوذ باللہ یہ بہت ہی کبھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرنا دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ یہ انتہائی گھٹیا مثال ہے، یہ مثال بنتی نہیں ہے اس موقع پر۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین، کائنات کا رب ہے، کس سے مشابہت دے رہے ہو؟ اور اللہ نے واضح کر دیا، یہاں اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا فَإِنِّي قریب، فرمایا کہ میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرتا ہے میں سنتا ہوں۔ جب اللہ سنتا ہے تو پھر دوسرے کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں وسیلے کی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، جو آداب دعا کے ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھیں اور پھر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس آیت کے اندر یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، دعا کرو اور اللہ کی مانو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ یہ سمجھو کہ یہ شرط ہے، اگر اللہ کی نہیں مانو گے، نافرمانیوں میں پڑے رہو گے اور اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، پھر دعا کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں کام بھی ضروری ہیں۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں کو عورتوں سے صحبت کرنے کے لیے۔ اپنی عورتوں سے صحبت کرنا چاہو روزوں کی راتوں میں، یعنی رمضان کی راتوں میں، یا تو اس رات میں تمہارے لیے صحبت کرنا اپنی بیویوں سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ احادیث کے اندر موجود ہے، ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے کہ اس وقت طریقہ کار روزے کا یہ تھا کہ روزہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا، روزہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ جب شروع میں فرض ہوئے روزے تو طریقہ کار کیا تھا کہ بندہ افطاری کرتا، افطاری کے بعد عشاء نماز تک کھا پی سکتا تھا، اس کے بعد نہیں کھا سکتا تھا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اب تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے راتیں روزوں کی۔ ایک یہ معاملہ تھا کھا نہیں سکتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ صحبت بھی نہیں کر سکتا رات کو۔ یہ دونوں معاملے شروع جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت منع تھے، ممنوع تھے یہ کام۔ تو اس آیت کو نازل کیا گیا، احادیث کے اندر بھی دلائل اس کے ملتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے تمہاری بیویاں لباس کی طرح ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جسم کا کپڑا ہے جسم کے ساتھ ملا رہتا ہے، عورت اور مرد کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق بھی اسی طرح کا ہے۔ جس طرح کپڑا جسم سے ملا رہتا ہے تو یہ بھی دونوں آپس میں ملے رہنے چاہیے، ان کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے سطر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو برہنہ حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث بڑی معروف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا، ایک ہی ٹب کے اندر ایک ہی برتن تھا جس میں ہم غسل کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت اور مرد جو میاں بیوی ہوں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور برہنہ حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دونوں کے لیے یہ کام حلال ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جان لیا اللہ تعالیٰ نے بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم، پس توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے تم پر، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے یہی بات مراد ہے جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خیانت بھی کی، مطلب کہ پوری رات ہوتی ہے، رات میں ان کو منع تھا، عشاء سے لے کر اگلے دن فجر تک روزہ تھا،
تو ان میں سے کسی نے خیانت کر دی تو یہ معاملہ بڑا بھاری گزرا صحابہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ کچھ لوگ خیانت کر پاتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی بیویاں ان کے لیے حلال ہے، تو یہ تخفیف کر دی گئی اس معاملے کے لیے کہ اب اگر کوئی بندہ رات کو، روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ حلال ہے، اور پھر پہلا حکم منسوخ ہو گیا، پھر مغرب سے لے کر رات کو فجر تک کھا پی بھی سکتا ہے، جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پس اب تم مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر سے۔ اب اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ یہ جب پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا، اب رات سے پوری رات فجر تک تمہارے لیے جائز ہے، کھا پی بھی سکتے ہو اور مباشرت بھی کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، پی سکتے ہو پیو، اور فجر اذان سے پہلے تک یہ کام کھانا پینا مباشرت کرنا یہ کر سکتے ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کھاتا پیتا ہے اور جنبی حالت میں ہے تو سحری وہ کر سکتا ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جب عشاء سے فجر تک کھانے پینے کا ذکر ہے اور مباشرت کا ذکر ہے تو بالاولیٰ یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ جنبی حالت میں ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، سحری کر سکتا ہے، اور بعد میں وہ غسل کر لے نماز سے پہلے۔ جو سفید دھاگا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ سفید دھاگے سے مراد فجر کا طلوع ہونا، صبح کی سفیدی۔ کچھ صحابہ سے غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دھاگا اٹھا کر سرانے پہ رکھ دیا، سرانے کے نیچے، کہ ظاہر ہوگا تو پھر، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ دھاگے سے مراد یہ ہے، لیکن بعد میں ان کو سمجھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ جب سفیدی ہو جائے تو پھر سفیدی ظاہر ہو جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق مراد ہے یہاں سے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر فرمایا کہ پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک یہ حکم ہو گیا۔ یہاں سے واضح ثابت ہے کہ مغرب تک روزے کا ٹائم ہے، ولا تباشروہن، پھر اس ٹائم کے دوران نہ تم مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم معتکف ہو مسجدوں میں پھر بھی مباشرت نہ کرو۔ معتکف اعتکاف کرنے والا بندہ، اور یہاں پر مساجد مراد ہے، مسجد میں یہ اعتکاف ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عورت اور مرد کا کہیں اور گھر میں یا کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں ہوتا، واضح دلیل ہے۔ اور کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی مسجد میں ہی ان کے خیمے لگائے جاتے تھے، ان کے لیے حجرے بنائے جاتے تھے، اسی مسجد میں، مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی، تو عورت کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کون سی حدود ہے؟ کہ اعتکاف کے دوران مباشرت نہ کرنا، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا، مباشرت نہ کرنا، یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ کی حدود ہے، یہ حد مقرر کر دی گئی، ان حدوں کی پاسداری کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو انسانوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ رک جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔